دین کا کام کرنا ہے، اپنے بچے نور حمزہ میں داخل کراؤ. خالی نعرے لگانے سے تو بات نہیں نہ بنتی. ایک پتر دے دو. میں حقیقت میں میرے دل میں ایک ذرا برابر بھی خیال نہیں ہے میرا بیٹا مر جاتا، حالانکہ اس کو اتنا مارا کہ وہ مرنے کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا، اور کئی دن اس کے سینے پر جو ہے کلاشنکوف کا نشان رہا، اس کے سینے پر ایسے رکھی بتا تیرا باپ پیسے کہاں سے لیتا ہے، تیرا باپ ایسی تقریریں کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا اس سے پوچھو جو کرتا ہے. کہ پیسے کہاں سے لیتا ہے؟ اس کا اللہ دیتا ہے. وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں دیتا. اس نے کہا تمہارا منہ ہے. اس کو پھر مارنا شروع کر دیا. تو ہمارے ساتھ بدتمیزی، تو اپنے باپ کی طرف بدتمیزی کرتا ہے. انہوں نے کہا تم نے پوچھا، میں نے تمہیں بتایا، اس میں بدتمیزی والی کون سی بات ہے؟ کہاں کون دیتا ہے؟ اس نے کہا اللہ دیتا ہے. کہ ہمیں نہیں دیتا ہے. تم نے غلط سوال کیا. پھر جواب اس کا یہی بنتا تھا بھائی تمہیں نہیں دیتا تو ہم سے پوچھتے ہو. پھر رب سے پوچھو بھائی کیوں نہیں دیتا تمہیں؟ جب تم نے یہ پوچھا ہے تو جواب اس کا یہی تھا تمہارا بوتھا ہے پیسوں لینے کا، آرام خور ہو. تو مر بھی جاتا نا، اللہ کی قسم مر جاتا تو میں نے رونا نہیں تھا. نہیں رونا تھا، ہاں بالکل نہیں رونا تھا، کیونکہ باتیں میں کرنی نہیں چاہیے. اگر کرتا ہوں تو پھر یہ ساری چیزیں تو پہلے آنی ہیں. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. بچے تساں بھی بچا لے میں بھی بچا لے، پگڑی تساں بھی بچا لئی میں بھی بچا لئی، دولت تساں بھی بچا لئی میں بھی بچا لئی. حضور کا دین وائٹ ہاؤس تک لے جانا کس نے ہے؟ تم تو اپنے ملک میں بھی نہ بچا سکے. وائٹ ہاؤس کے دروازے کون کھڑکائے گا؟ کون آئے گا خالد بن ولید کی قیادت میں؟ کون آئے گا محمود غزنوی جو سومنات کے مندر توڑے گا؟ کون آئے گا صلاح الدین ایوبی جو حج عمرے چھوڑ کر بیت المقدس آزاد کرائے گا؟ اب بتاؤ یہ کس نے کام کرنے ہیں؟ پہرا کون دے گا؟ پہرا تو میں نے اور آپ نے دینا ہے. مولوی خادم مر جائے یا زندہ رہے، کراچی آوے یا نہ آوے، جب ہم نے مولانا کو طارق لبیک یا رسول اللہ کا کنوینئر بنایا ہے، اور انشاءاللہ جلدی یہ ساری باڑیاں مکمل ہو جائیں گی، آپ خود بڑھ بڑھ کر آگے آئیں، کہیں مولانا میں حاضر ہوں، بتائیں میں کیا ڈیوٹی کر سکتا ہوں، میں حاضر ہوں. آگے بڑھ کر کام کریں نا. یہ پوچھ کر کام دین کا نہیں ہوتا. آپ آگے بڑھے. پیسے امن تو صدیق اکبر جائے، پیسے امن تو عثمان غنی جائے، جے غریب ہوئے تو حضرت عقیل انصاری جائے. 1 کلو کھجور لائے نا، ان کے پاس تھی 1 کلو کھجور، اور اتنا غریب ہوئے کھجور بھی کوئی نہ ہوئے تو پھر تولوا اعینہم تفیض من الدم حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون. جب میرے آقا نے فرمایا قلت لا اجد ما احملکم، غزوہ تبوک کے موقع پر میرے حبیب جب آپ نے یہ بات فرمائی تھی نا اپنے غلام غریبوں کو کہ سواری نہیں ہے، ہم تمہیں کس پر بٹھا کر لے جائیں، 1200 میل کا سفر ہے، تو میرے حبیب وہ منظر میں رب بھی دیکھ رہا تھا کہ جب آپ کے دربار سے غریب صحابہ لوٹے تو رو رہے تھے یا اللہ ہمیں تو نے پیسے کیوں نہیں دیے، آج ہم بھی سواریاں خرید کر تیرے نبی کے ساتھ تو چلتے کم از کم. غریب اس کو کہتے ہیں. غریب اس کو نہیں کہتے جو گھروں کے دروازے کھڑکا کے کبھی زکوٰۃ مانگتا پھرے، کبھی صدقے مانگتا پھرے اور امت پر بوجھ بن جائے. غریب یا تو عقیل انصاری ہے یا وہ غریب صحابہ ہیں جو رو پڑے تھے کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کی خدمت بھی نہ کر سکے، صدیق جتنا مال تو دینا تھا ہمیں. تو باقی رہ گئے منافق. توجہ، میں نے جو مطالعہ کیا، منافق اس کو کہتے ہیں نہ اعلیٰ کام پر راضی ہوتا ہے نہ ادنا کام پر راضی ہوتا ہے. یہ بات میری پوری، میں نے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں. منافقت کا جو میں نے مطالعہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ منافق کبھی بھی نہ اسلام پر راضی ہوتا ہے نہ اسلام کے چاہنے والوں پر راضی ہوتا ہے. اعلیٰ کام کرے تو پھر بھی تنقید کرتا ہے اور چھوٹا کام کرے تو پھر بھی تنقید کرتا ہے. صدیق اکبر جب سارا مال لے آئے نا تو منافق کہنے لگے یہ تو ریاکار ہے، یہ تو ریاکار ہے، لوگوں کو بتانا چاہتا ہے میں سارا مال لے آیا. جب عقیل انصاری کلو کھجور لے آئے تو منافق کہنے لگے اللہ کو اس کی کیا ضرورت تھی کلو کھجور کی، یہ اللہ کو یہ دیتا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی کہ منافق نہ اعلیٰ چیز پر راضی ہوتا ہے نہ ادنا چیز پر، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ پر بھی خوشیاں مناتا ہے ادنا پر بھی خوشیاں مناتا ہے. وہ مل گیا سبحان اللہ، کلو کھجور بھی مل گئی سبحان اللہ. انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا. اے لطف نہیں آیا اس شعر دا، اے میں نو گلا پھر جانا ہے کراچی والے، اے سارے ہی بولنا ہے انہیں جانا انہیں مانا. او جناب تانوں سارے نو سلام ہوے جڑے قد نال کھڑے ہو تسی بولو او لینڈ لائی تسی سبحان اللہ. سارے بولنا ہے انہیں جانا انہیں مانا، بس انہیں جانا.
ہم بھی یہی سبق دے رہے. میں کیا بھائی مولوی خادم شیر ہے ہوئے, اس شیر کی کیا بات ہے. حضرت صاحب بڑے جناب, حضرت صاحب دے 8 گز دی پگ بندے نہ. یہ حضرت کون ہوتا ہے؟ جب میرے آقا کی بات ہو گئی تو اس کتے کو بھی لوگ پوچھیں گے یہ بھی بڑا بھونکتا رہا ہے. اتنے ہی حضور سے اتنی محبت ضرور کرنی ہے, اتنی محبت ضرور کرنی ہے رسول اللہ سے, اتنی محبت. ہمارے وہ مولانا تھے محمد فاضل صاحب شیر پنجاب, وہ کہتے تھے کہ اتنی محبت کر کے رسول اللہ سے قبر میں ضرور جانی ہے کہ جب فرشتے آئیں تو ان کو کہہ دو ذرا رک جاؤ ہنے آ جان دے, ذرا رک جاؤ ہنے آ جان دے, جو آ گئے تھے میں دس دیا. بھائی رک جاؤ, رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں. آج تو ان سے پوچھنا ہے کہ میری غلامی قبول ہے کہ نہیں ہے. تو میرے آقا تشریف لائیں تو کہ فرما دیں جانے دو یہ اپنا ہی ہے. اس نے کراچی کے روڈوں پر میرے لیے بڑا کام کیا. جب بھی میری بات آئی اس نے میری بات ہی کی ہے, یہ اپنا ہی ہے آپ جانے دو, بس اپنا ہی ہے یہ جانے دو. پل صراط پر بھی حضور فرمائے اپنا ہی ہے. نامہ اعمال جہاں تو جہاں حوض کوثر پر میرے آقا جام پلائیں, فرمایا اس کو آگے بلاؤ, اس نے میری خاطر بڑی گالیاں کھائیں, اس نے میری خاطر بڑی دنیا سے پھنڈا ڈا, آج اس کو ذرا آگے لاؤ لائن توڑوا کر, مزہ تو پھر ہے. ورنہ یہ حضور فرمائے آج پانی پینے آ گیا, تیرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا میری عزت کے لیے, کیا کرے گا تو. آج انہیں مانو, اچھا بولو نا, ہے تو بولنا ہے, انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جو لبرل والے ہیں ان کے لیے شعر رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. آپ میں کوئی بھی لبرل والا نہیں ہے, میں انہیں کہنا چاہتا ہوں جو لبرل والے ہیں ان کو میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا, پاکستان لبیک یا رسول اللہ کی طرف جا رہا ہے. لبیک. میں گھر کی بات اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتا, میرے بچے جو ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ دلیر ہیں بالکل. میں نے تھوڑا سا گھر میں گیا تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں کیا بات ہے, جب دین کے نام کا کھاتے ہیں تو جب دین کے نام پر تھوڑی سی پریشانی آئی تو پریشانی والی کیا بات ہے. ہاں میں نے کہا ظاہر بچے ہوتے ہیں, بچیاں ہوتی ہیں, تو میں نے سمجھایا, میں نے بیٹھ گیا, میں نے کہا نہیں جی کیا پریشانی ہے, وہ ہمیں مار بھی دیتے تو پھر کیا ہونا تھا. جب آپ باتیں کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. تو میں نے کہا شکر ہے اللہ کا, شکر ہے اللہ کا. یہ نہیں کہ دین کے نام پر. کہا ابو جی ہم کھاتے جو ہیں, جب آتا ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ابو جی بڑے اچھے ہیں. تو جب ہمارے سروں پر کلاشن کوفے رکھی گئی تو اس وقت بھی ہم نے کہا کہ نہیں ہمارا باپ جو باتیں کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے, ہم حاضر ہیں اس کام کے لیے. کہا تم اپنے باپ کو سمجھاتے نہیں ہو, دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہمارا باپ جو باتیں کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے اور اس کو کرنی بھی چاہیے ایسی باتیں. اب وہ کیا کرتے, میرے بچوں کو گولیاں مارنے سے تو رہے, انہوں نے سمجھا یہ دبک جائیں گے. انہوں نے نہیں پتا کہ میں تو دن رات ان کو یہی باتیں تبلیغ کرتا ہوں, گھر باہر بھی کرتا ہوں, ان کو بھی کہتا ہوں کہ بچوں جب حضور کی بات آ جائے تو بات پھر کچھ اور کرنی ہے, نہ سدا تو رہنا کوئی نہیں. یہاں جب جائیں تو طریقے سے تو جائیں. غازی علم الدین کی ماں جب آخری بار ملنے کے لیے میاں والی جیل گئی تو رو پڑی, تو علم الدین کہنے لگا ماں تو ایسی پریشان ہو گئی, بہت سارے ماؤں کے بچے پیدا ہوتے مر گئے, کوئی سانپ لڑے مر گئے, کسی کو ڈنگ لگا مر گئے, ڈوب کر مر گئے, تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا بیٹا جو ہے حضور کی عزت پر جان دے رہا ہے. پھر وہی بات لبیک یا رسول اللہ کی بات, حضور کی بات, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ.